کہ ہم نے اپنی ساحلی پٹی کو بہتر بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا، اس کی تمام سڑکوں کی جو کنیکٹیوٹی تھی اس کو بہتر بنایا. آج وہاں کی سڑکیں مختلف منظر پیش کرتی ہیں اور آپ آسانی سے اگر آپ کسی بھی جگہ رہتے ہیں آپ کو سمندر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، جو کہ ماضی میں کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کو صرف موری پور کے مقام پر لگتے تھے. اسی طریقے سے سینڈ سپٹ والے پورشن کو کنیکٹ کر دیا. منوڑا کا جو ہم نے بیچ فرنٹ کی ڈیولپمنٹ کی تھی، وہاں ویکینڈ پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اس دلکش جگہ سے جو کہ سندھ حکومت نے ہمیں بنا کے دی. اسی طریقے سے اگر آپ صدر کا رخ کریں، پیپل اسکوائر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جہاں پر ویکینڈز پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ اس اوپن اسپیس کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طریقے سے میں برنز گارڈن کی بات کر سکتا ہوں، اسی طریقے سے میں فریئر گارڈن کی بات کر سکتا ہوں. سفاری پارک کو بھی بہتر بنا رہے ہیں، کڈنی ہل کے ایریا کو بھی بہتر بنا رہے ہیں، ہل پارک کے ایریا کو بھی بہتر بنا رہے ہیں. تو شہر بھر کے اندر کام ہو رہا ہے. ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ نیت صاف منزل آسان. جب آپ اچھی نیت سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 7-8 ماہ کے اندر کراچی کے اندر بے پناہ کام کیا گیا. اور اب اورنگی کی عوام کو ایک اور ریلیف جو سندھ حکومت دینے جا رہی ہے وہ اورنج لائن کی شکل میں ہے، جو کہ انشاءاللہ میں پر امید ہوں بسیں آ چکی ہیں اس کی. بلکہ اگر آپ یہاں پارک کا راستے میں ہو تو آپ کو بسیں راستے میں نظر آئی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے اوپر کام چل رہا ہے اور مجھے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ ہوپ فلی جولائی کے آخر تک ہم اورنج لائن کو انشاءاللہ آپریشنلائز کر دیں گے تاکہ یہ جو اورنگی ٹاؤن کی عوام کا ایک ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ تھا اس کو بھی انشاءاللہ حل کیا جا سکے. شارع نور جہاں ایک بڑی اہم سڑک ہے جو کہ سینٹرل والوں کے لیے بھی اہم ہے، نیو کراچی نارتھ کراچی کے لیے بھی اہم ہے، نارتھ ناظم آباد کے لیے بھی اہم ہے، اور یہ جو اورنگی ٹاؤن کے ہمارے بھائی بہن فیملیز ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اور انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے سال کے آخر تک اس کام کو مکمل کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ ترقی کا سفر، یہ بہتری کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. پاکستان زندہ باد. ایک تو فیریئر ہال کے سامنے جو گیٹ بنانے کا کہا گیا تھا وہ تھا، اس پہ کوئی نوٹس ہوا ہے شاید. اور دوسرا یہ بتائیے گا سر، نالوں کی صفائی تو جاری ہے، عوام سنا بھی رہی ہے لیکن عوام کہہ رہی ہے کچھ کبھی کا شکار ہے. اگر ہم ایف سی ایریا والا نالا دیکھیں بھرا پڑا ہوا ہے. اور جولائی کے فرسٹ ویک میں جو ہے وہ محکمہ موسمیات سے بارش کی پیش ہوئی تھی، تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے پچھلے سال کی نسبت. لیکن کیا یہ ہے کہ اگر بارشیں ہوئی اور نالے بھر گئے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی برا کام ہوتا ہے وہ تو ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے. جو اچھا کام ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی لے لیتی ہے کہ جی ہم نے کرایا ہے. جب بارش تھوڑی سی ہوگی، موسم خوشگوار ہوگا تو وہ لوگ کہیں گے جی ہم نے کرا لی ہے. جب پانی جمع ہوگا تو الزام ہم پہ آ جائے گا. تو میں الزامات پر کبھی فوکس نہیں کرتا. جو بھی ذمہ داری ہے، جو بھی کام ہے، بیٹھے جو بھی کام ہے وہ کام کرنے پر فوکس کیا جاتا ہے. کراچی کے تقریباً کوئی 34 سے 35 مختلف مقامات پر اس وقت نالوں کی صفائی کا کام اس وقت چل رہا ہے. ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو نالوں کی صفائی ہوتی تھی وہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہوئی کہ آپ نے نالا صاف کر دیا اور نالا صاف کر کے آپ چلے گئے اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی. اب کی بار گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے 3 مہینے کا کانٹریکٹ دیا ہے کہ جون جولائی اگست تک 3 مہینے تک اس نالے کی صفائی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کانٹریکٹر کی ہوگی. اس کی سپرویژن کے ایم سی اکیلے نہیں کر رہی ہے، اس کی سپرویژن کے ایم سی بھی کر رہی ہے، سالڈ ویسٹ والے بھی کریں، اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ تمام چیزوں کو ویریفائی کرنے کے بعد وہ غالباً نیسپاک بل کو کنفرم کرتی ہے، اس کے بعد اس کے بل کی پیمنٹ کی جائے گی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال بہتر طریقے سے کام ہوتا ہے اور میں پر امید ہوں کہ اس سال وہ کام اور مزید بہتر ہوگا. تو آپ کا یہ جو گلہ ہے کہ ہاں کچرا آ جاتا ہے، یہ بات صحیح، کچرا آ جاتا ہے، اور اسی لیے ہم نے ون ٹائم نالا صاف کرنے کا کانٹریکٹ نہیں دیا. ہم نے 3 مہینے کے لیے کیا تاکہ کل کو کانٹریکٹر یہ نہ کہے کہ میں نالا کل صاف کر کے چلا گیا تو اس کے بعد کوئی کچرا پھینک کے چلا گیا. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے سوال پوچھا فریئر ہال کے حوالے سے، میں عدالت کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں خود عدالت سے ہوں، عدالت میرا گھر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کہ کے ایم سی کو سنے بغیر یا دوسری سائڈ کو سنے بغیر یہ فیصلہ دے دینا کہ کے ایم سی نے غلط کام کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے، اس کام کو گرا دیا جائے، توڑ دیا جائے. یہ تو ہوتا ہے کہ اسٹے دے دیا جاتا ہے کہ جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی تب تک کام کو، مزید کام کو روک دیا جائے. لیکن اس کی مثال نہیں ملتی کہ کے ایم سی سے یا پارکس ڈپارٹمنٹ سے یا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ ہم بنا کیا رہے ہیں.
4 الزام اس پلینٹ میں لگائے گئے, میں نے پڑھا وہ. ایک الزام یہ ہے کہ دیوار لگا کے فریئر ہال کو بند کیا جا رہا ہے. دوسرا الزام ہے کہ فینسنگ کر کے فریئر ہال کو بند کیا جا رہا ہے. تیسرا الزام ہے کہ گیٹ لگا کے فریئر ہال کو بند کیا جا رہا ہے. اور چوتھا الزام یہ کہ شہریوں کے لیے اس دروازے کو, اس فریئر ہال کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میں چاروں الزامات کا جواب دوں گا کہ چاروں کے چاروں الزامات غلط ہیں. نہ کوئی دیوار کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, نہ کوئی فینس کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, نہ کوئی گیٹ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, اور نہ کسی شہری کے داخلے کے اوپر پابندی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو میرا ماضی پچھلے 1 سال کا دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مجھے کچھ لوگ تنزیہ کہتے ہیں بابا باغ, جتنا میں نے پارکوں پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا. فریئر ہال کی حالت, یہ ڈی جی پارکس میرے ساتھ بیٹھے ہیں, فریئر ہال کے گارڈن کی حالت آج سے 8 ماہ پہلے اس کی جو اسٹریٹ لائٹ تھی نا وہ نہیں جلتی تھیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس کے 2 فاؤنٹنز ہیں نا وہ چلتے نہیں تھے. یہ لائٹیں بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئی, یہ فاؤنٹن بھی میرے دور میں ٹھیک ہوئے. فریئر ہال کی بلڈنگ جو کہ 1865 میں بنی تھی, اس کی بلڈنگ کی خستہ حالت ہو چکی ہے. اس کی ہیریٹیج پراپرٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے, اور ہم نے جو ہیریٹیج کے ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ یو ایس کاؤنسل کی مدد سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمارا پرپس تو فرام ڈے ون یہ کہ شہر کا اثاثہ ہے, شہر کے لیے ان چیزوں کو کھلا ہونا چاہیے. ہم نے کبھی یہ نیت نہیں کی کہ ہم چیزوں کو بند کریں گے. تو اس لیے معزز عدالت نے, میں بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم سے سن لینا چاہیے تھا کہ اگر الزام کوئی شخص لگا رہے کہ یہاں پہ دیوار بنا کے لوگوں کو بند کر دیا جائے گا, فینسنگ کر دی جائے گی, تو ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے, میں حلف پہ آ کے کہہ دیتا کہ یہ چیز نہیں ہے, تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا. اور جن لوگوں نے یہ کیس فائل کیا ہے ان لوگوں نے مجھ سے بات کی تھی اتوار کو. انہوں نے مجھ سے پوچھا مرتضی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں, تو میں نے ان کو بتایا کہ نہ کوئی دیوار بن رہی ہے, نہ کوئی فینس بن رہی ہے, نہ کوئی دروازہ لگ رہا ہے. یہ ہم آرچ بنا رہے ہیں تاکہ تاریخ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. وہ جو سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان سیڑھیوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. وہ جو باغ جنا ایک جگہ پہ کونے پہ لکھا ہوا ہے جس کے اوپر کسی نے وال چاکنگ کر کے گرافیٹی لگا دی ہے, جو سائڈ کے پلرز ٹوٹ گئے, ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. یہ میں نے ان کو بتایا, انہوں نے مجھے شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد پھر کچھ گھنٹے بعد ان کا مائنڈ تبدیل ہوتا ہے, ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے, اور وہ عدالت میں کیس فائل کر دیتے ہیں. تو میں معزز عدالت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل آپ قانون کے مطابق فیصلے کریں, لیکن قانون یہ بھی کہتا ہے, آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دوسری سائڈ کو سن لیں, سننے کے بعد فیصلہ کریں. کہ آپ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ آپ کو جو ہے وہ بابا تنزیہ کہتے ہیں کہا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف پھر بھی کراچی کے شہری جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے. پچھلے 5 ماہ میں جو ہے وہ کوئی 1 کروڑ سے زائد موبائل جو ہے وہ چھینے گئے شہریوں سے, جس کی کل مالیت اگر 18,000 بھی لگائی جائے تو 1 ارب سے اوپر جا کے بنتی ہے. سر یہ کس کی ناکامی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے میرے پاس یہ نمبر تو اس وقت نہیں ہے کہ 1 لاکھ موبائل چوری ہیں, بٹ ہاں اسٹریٹ کرائم ایک مسئلہ ہے ہمارے شہر کا. جس طرح دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, ٹارگٹ کلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس آپریشن کو لیڈ کیا, اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جس کے اندر پولیس ہو, رینجرز ہو, انٹیلیجنس کے ادارے ہوں, سب نے کلوز کوآرڈینیشن میں کام کیا. اور آج الحمدللہ آپ کو نہ کڈنیپنگ آف فار رینسم کے واقعات نظر آتے ہیں, نہ ٹارگٹ کلنگ نظر آتی ہے, نہ دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. جو اسٹریٹ کرائم ہے ایک پرابلم رہی ہے, میں کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. بار بار وزیر اعلیٰ سندھ, ہمارا محکمہ داخلہ سے, پولیس حکام سے بات کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ کوئی آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر میری بھی ملاقات ہوئی آئی جی سندھ سے, اور یہی بات پہ ہم نے زور دیا کہ کس طریقے سے ہم یہ اسٹریٹ کرائم کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں. تو کام اس کے اوپر ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر بنائیں گے. بٹ یور پوائنٹ از ویل ٹیکن, یہ پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو ایڈریس کرنا ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے. جی یہ آپ کا ایک ہو چکا ہے. جی سر آپ کو بہت شکریہ, آپ نے سوال کا موقع دیا. پچھلے KMC اسپورٹ کمپلیکس میں آپ نے نام لے کے فرمایا تھا کہ 21 جون کو بسیں چل جائیں گی, علی حفیظ بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا. تو 21 جون رات 12 بج گئے, دوپہر کے 22 جون کے میرے خیال سے 1 بجنے قریب پورا ہو جائے گا. بسیں نہیں چلی مرتضیٰ صدیقی صاحب, ایک تو یہ ہے.
दूसरा तफसीलन बता दें नालों की सफाई के हवाले से कि नालों की आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, इत्मीनान से बता दें कितने नालों में सफाई हो चुकी है, कहाँ परेशानी होगी और शहरियों को क्या ताउन आपके साथ करना चाहिए। दूसरा और ये कि आप सियासी जमात से वाबस्ता है, यकीनन सियासी जमात के झंडे हर जगह होने चाहिए। पहले एमपी भी लगाती थी, दीगर जमातें को इवेंट करके झंडे लगाते हैं, तो झंडे लगाए बगैर कोई भी प्रोजेक्ट का तरह मुमकिन नहीं है क्या? एक शहरी का सवाल के तौर पर तीनों के पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बसों से। अली भाई, आपने मुझसे याद है हिल पार्क पे सवाल किया था, तो मैंने 31 जनवरी की डेट दी थी, फिर वो आपने चलाई खबर, लेकिन बसें अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। लेकिन ये खबर नहीं चली कि यार मुर्तजा वाब के ऊपर जो हमने तंज के क्या निश्तर बहाए थे, वो खबर नहीं चलाई आपने। खैर 21 जून डेट दी गई थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुझे कन्वे किया। कल 21 जून को मैंने पूछा तो उसके अंदर अभी ट्रायल का प्रोसेस उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उसमें डिले आया है। मुझे कहा गया है टेंटेटिवली कि अगले चंद दिन में इंशाल्लाह उन बसेस को चला दिया जाएगा। बसें देखिए, इत्मीनान ये होना चाहिए कि बसेस शहर में आ चुकी हैं और आपने ट्रायल रन होता हुआ देखा है। तो 21 जून नहीं हुआ तो 22-23 जून हो जाएगा, 4-5-6 रोज ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन डेटों पे जो है इतना वो नहीं हुआ करें। असल मकसद हमारा ये होना चाहिए कि काम हो। अच्छा, जो आपने सियासी जमातों के झंडों की बात की, शारे फैसल पे हर सियासी जमात का झंडा है।